السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت بها. تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، کبریائی، بڑائی، باقی کے تمام کلمات اللہ وحدہ لا شریک ذات کے لیے. اس تعداد، مقدار، کمیت اور کیفیت کے ساتھ جو اس کی ذات کے شایع نشان پر وہ اپنے لیے پسند فرماتا ہے. درود و سلام امام الانبیاء سید القونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے. انسان دو چیزوں کا انتہائی محتاج اور ضرورت مند ہے. یہ اپنی مقدار سے کم ہو جائیں، یہ اپنی مقدار سے بڑھ جائیں. انسان کے لیے جینا دو بھر ہو جائے. یہ دو چیزیں ہوا اور پانی ہے. اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی بھی ان پر قادر نہیں ہے. ان دونوں چیزوں کو اللہ رب العزت نے اپنی توحید، اپنی وحدانیت، اپنی حقانیت اور اپنی ربوبیت کے طور پر، دلیل کے طور پر پیش کیا ہے کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی بھی ان اشیاء پر، ان چیزوں پر قدرت نہیں رکھتا، اور اللہ رب العزت ان چیزوں پر قدرت رکھتا ہے اور اسی نے ایک خاص اندازے کے مطابق ان چیزوں کو نازل کیا ہے، ان کو جاری کیا ہے. یہ اس کا حکم مانتی ہیں، اس کے حکم کے بغیر یہ چلتی نہیں ہے، یہ جاری نہیں ہوتی ہے. ان دو چیزوں کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی ذات کی پہچان کے، حق اور باطل کی پہچان کے
بڑے دلائل رکھے ہیں۔ اللہ رب العزت کی توحید ہمیں ہوا سے بھی سمجھ آتی ہے، بارش سے بھی سمجھ آتی ہے۔ اگر وہ ان ہواؤں کو بند کر دے، انسانوں کی زندگی، حیوانوں کی زندگی وہ ختم ہو جائے، یہ ہوائیں اپنی اس مقدار سے زیادہ تیز چلنے لگ جائیں، تو پھر بھی لوگوں کے لیے زندگی بحال ہو جائے۔ یہ پانی ایک خاص مقدار کے مطابق اللہ رب العزت نے آسمان سے نازل کیا ہے۔ اس پانی کو اللہ کے علاوہ کوئی اور نازل کرنے والا، چلانے والا نہیں ہے۔ فرمایا کیا تم زمین آسمان کے اندر موجود چیزوں کو نہیں دیکھتے ہو؟ تم آسمان سے نازل ہونے والے اس پانی کو نہیں دیکھتے ہو؟ ہم نے اسی پانی کے ذریعے پر رونق باغات تمہارے لیے پیدا کیے ہیں۔ ان باغات میں سے، ان اشجار میں سے کوئی ایک ٹہنی اور درخت پیدا کرنے پر تم قادر نہیں تھے، ان کو ہم نے پیدا کیا ہے۔ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے علاوہ اب بھی کوئی الہ ماننے کی گنجائش باقی ہے؟ اب بھی اللہ کی توحید کی پہچان کے لیے تمہیں کوئی اور نشانی درکار ہے کہ زمین آسمان میں کوئی ذات ایسی نہیں ہے کہ جو اس بات کی طاقت رکھتی ہو، صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے جو آسمان سے پانی نازل کرنے کی قوت اور طاقت رکھتی ہے۔ حتیٰ کہ مشرکین مکہ بھی قرآن مجید میں ان کا ذکر ہے اس حوالے سے کہ آپ ان سے پوچھئے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَن نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، آپ ان سے پوچھئے کہ آسمان سے پانی کو کون اتارنے والا ہے، اس زمین کو کون بنانے والا ہے، تو فرمایا یہ خود کہیں گے اللہ رب العزت ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی آسمان سے اس پانی کو نازل کرنے پر قادر نہیں ہے۔ اور پھر اس بارش کے اندر اللہ رب العزت نے کتنی بھلائیاں، کتنی خیر، کتنی حکمتیں، کتنی عبرتیں لوگوں کے لیے رکھی ہیں کہ اللہ رب العزت اس نظام کو کیسے چلا رہے ہیں، یہ بادل کس طرح بنتے ہیں، ہوائیں ان بادلوں کو کیسے دوسری جگہوں تک پہنچاتی ہیں۔ فرمایا ان ساری چیزوں کے اندر اللہ رب العزت کی ذات کی پہچان ہے، اللہ رب العزت کی توحید کی، اس کی وحدانیت کی دلیل ہے کہ یوں ہی نہیں کہ یہ کسی بغیر ترتیب اور نظام کے آسمان سے پانی برسنے لگ جاتا ہے، کس علاقے میں کتنا کب، یہ اللہ رب العزت کے حکم کے ساتھ ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اللہ کے علاوہ کوئی بھی اس بارش کو نازل کرنے پر قادر نہیں ہے۔ اگر یہ بارش اللہ رب العزت آسمان سے نازل نہ کرے، انسانوں کو زمین میں پینے کے لیے پانی نہ ملے۔ أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ أَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ، یہ پانی جو تم پیتے ہو، بتاؤ آسمانوں سے، ان بادلوں سے ہم نے اس پانی کو نازل کیا ہے یا تم خود اس پانی کو پیدا کرنے والے ہو؟ اگر آسمان کا یہ پانی اللہ رب العزت روک لیں تو پھر اس زمین پر رویدگی، اس زمین پر زندگی، اس زمین پر پانی لوگوں کے لیے ممکن نہ رہے۔ فرمایا قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پوچھئے اگر زمین کے نیچے جو پانی ہے اللہ اس کو بہت گہرا کر دے تو کیا دنیا میں کوئی ایسی ذات ہے جو تمہیں میٹھا پانی مہیا کرنے پر قادر ہو؟ کوئی ایسی ذات ہے ہی نہیں۔ اگر آسمان کا پانی روک لیا جائے تو زمین کا پانی خود بخود یہ نیچے چلا جائے گا اور انسانوں کی پہنچ سے باہر ہو جائے گا، حیوانوں کی پہنچ سے باہر ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کو بھی یہ سمجھ دی ہے، حیوانوں کو بھی یہ سمجھ دی ہے کہ یہ پانی ہے، یہ تمہاری زندگی ہے، اس کے ذریعے تم نے جینا ہے، یہ میں نے تمہارے لیے اپنی رحمت نازل کی ہے۔ اگر وہ اس رحمت کو روک لے تو پھر اس کے علاوہ کوئی اور دینے والا نہیں ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات اللہ رب العزت نے لوگوں تک پہنچائے اور انہیں یہ بات سمجھائی کہ یہ بارش صرف اللہ نازل کر سکتا ہے، اللہ کا اختیار ہے۔ جناب سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کو لے کے نکلتے ہیں، قحط سالی ہے، اللہ رب العزت سے بارش طلب کرنے کے لیے نکلتے ہیں، ایک چیونٹی کو دیکھتے ہیں،
جو الٹی لیٹے اللہ رب العزت سے ہاتھ پھیلا کے دعا کر رہی ہے، اے اللہ ہم تیری مخلوق ہیں، ہمیں تیرے علاوہ کوئی پلانے والا نہیں ہے۔ سلیمان علیہ السلام یہ سارا منظر دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، فرمایا تم پلٹ جاؤ، اللہ رب العزت نے کسی اور مخلوق کی دعا سے تمہیں پانی پلا دیا۔ صرف انسان نہیں، حیوان بھی، جانور بھی، جاندار بھی، حتیٰ کہ یہ چھوٹی چونٹی وہ بھی یہ سمجھتی ہے کہ مجھے پانی پلانے والا اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی نہیں ہے، وہ اپنے مالک سے اس کو طلب کرتی ہے۔ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی بھی یہ آسمان کا پانی دینے پر قادر نہیں ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، ہم نے تمہارے لیے یہ موسلا دھار بارشیں نازل کرتی ہیں آسمان سے، اس کے ذریعے ہم تمہارے لیے خوراک کا انتظام کرتے ہیں۔ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا، اگر یہ آسمان کا پانی رک جائے، انسانوں کے پاس ساری دنیا کا پانی ہو، یہ اپنی کھیتی کو اس طرح اگانے پر قادر نہ ہو، اس سے یہ فائدہ لینے پر قادر نہ رہے، پھر یہ پانی جو آسمان سے اترتا ہے، اس پانی کو اللہ رب العزت مفید بنائے، یہ بھی اللہ رب العزت کا اختیار ہے، کسی کا اختیار نہیں ہے۔ آسمان سے بارشیں نازل ہوں اور مفید ہوں، یہ بھی اللہ رب العزت کا اختیار ہے، اللہ کے علاوہ کسی کا اختیار نہیں ہے۔ ان بارشوں کو برکت والا بنانا، ان کو رحمت والا بنانا، انہیں مفید بنانا، یہ صرف اللہ رب العزت کا اختیار ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے پاس یہ اختیار نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے 3 بڑے شدید سال ہوں گے۔ ایک ایسا سال آئے گا زمین سے اللہ رب العزت کہیں گے کہ اپنا 1/3 غلہ روک لے، آسمان سے کہیں گے اپنا 1/3 پانی روک لے۔ اگلے سال یہ بات دگنی ہو جائے گی، اس سے اگلے سال آسمان اپنا سارا پانی روک لے گا، زمین اپنا سارا غلہ روک لے گی۔ لوگوں نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت لوگ ایمان والے زندہ کیسے رہیں گے؟ اور میں اس وقت لوگ اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ ہی ذکر کے ذریعے انہیں زندگی دے دے گی، وہ زندہ رہیں گے۔ بارش نازل ہو آسمان سے، آپ فرمایا قیامت سے پہلے ایسا وقت بھی آئے گا آسمان سے بڑی شدید بارشیں ہوں گی، سال ہر سال بارشیں ہوتی رہیں گی، لیکن وہ بارشیں فائدہ نہیں دیں گی، زمین اپنی رویت کی ایک دانہ بھی ان کو نہیں دے گی۔ یعنی یہ بارش اگر اترتی ہے، نازل ہوتی ہے، اس بارش کو مبارک بنانے والا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، یہ برکت اگر اس کے اندر کسی نے رکھی ہے تو وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اگر وہ اس آسمان سے نازل ہونے والے پانی سے اگر وہ برکت کو روک لے، کوئی ایک دانہ غلہ بھی کسی تک نہ پہنچ سکے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، ہم نے تمہارے لیے آسمان سے پانی نازل کیے ہیں جو تمہاری طہارت کا ذریعہ بننے والا ہے۔ یعنی اس پانی کے ذریعے لوگ طہارت حاصل کرتے ہیں، اپنی ظاہری باطنی گندگیوں کو دور کرتے ہیں، یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے۔ یہ پانی لوگوں کے لیے مفید ہے، وگرنہ پانی موجود ہو لوگ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ پانی کو اللہ رب العزت نے پہلی قوموں کے لیے، فرعون کی قوم کا بھی ذکر قرآن مجید کے اندر ہے، وہ پانی ان کے پاس تھا، تالاب بھرے ہوئے تھے لیکن قابل استعمال نہیں تھا، وہ پانی پینا چاہتے تھے، وہ خون کی کیفیت اس کی ہو جاتی تھی، وہ اس کو لینے پر قادر نہیں تھے، استعمال کرنے پر قادر نہیں تھے۔ یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے، پانی موجود ہو، برکت والا ہو، اس سے لوگ فائدہ لے سکتے ہوں، یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے۔ اس کے حکم کے بغیر کسی کے پاس یہ چارہ نہیں ہے، کسی کے پاس یہ قوت نہیں ہے کہ آسمان سے نازل ہونے والے پانی کو وہ محفوظ کر سکے، روک سکے اور اس سے فائدہ لے سکے۔ یہ اللہ رب العزت کا حکم اور اسی کا اختیار ہے۔ آسمان سے نازل ہونے والی یہ بارش ہمیں بتاتی ہے کہ تمہارا رب ایک ہے جو اس سارے نظام کو چلانے والا ہے۔ یہ بارش ہو رہی ہو، کسی کے پاس یہ قوت اور طاقت نہیں ہے کہ اس کو روک سکے، کسی کے پاس یہ قوت اور طاقت نہیں ہے کہ اس کو پھیر سکے۔ یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آئے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بارش نہیں ہو رہی، اللہ سے دعا کیجیے۔ آپ اسی طرح ممبر پر کھڑے ہوتے اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں بارش دے دے۔ پھر بارش ہوئی، پورا ہفتہ بارش ہوتی رہی،
پھر کوئی آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب تو شدید بارش ہو گئی ہے، آپ اللہ سے دعا کریں اس بارش کو ہم سے پھیر دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی دعا کی اور فرمایا اللہم حوالینا ولا علینا، اے اللہ اس بارش کو ہم سے دور کرنے والا تیرے علاوہ کوئی نہیں، اس کو لانے والا بھی تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے، اس کو برسانے والا تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے، اے اللہ اب یہ زیادہ ہو گئی ہے، اس کو ہم سے دور کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ اللہ اس بار کو مفید بنائے اور اس کے نقصان سے ہمیں محفوظ رکھے، اور ان کے اندر جو بھلائی برکت خیر اور سبق ہے اللہ رب العزت کو ہمیں عطا فرمائے۔ فرمایا اللہ اس بارش کو ہم سے دور لے جا، تیرے علاوہ اس بارش کو ہم سے دور لے جانے والا بھی کوئی نہیں۔ بارش نازل نہ ہو اللہ کے علاوہ کوئی دینے والا نہیں ہے، ہو جائے اس کو روکنے والا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اگر ہے موجود ہے اس کے اندر برکت رکھنے والا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اس کو مفید بنانے والا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ فرمایا اِلٰہٌ مع اللہ بل ہم قوم یعدلون، تم اس بارش کے سارے نظام کو آسمان سے اترتے ہوئے پانی کو دیکھ کر پھر بھی تمہیں نہیں معلوم ہوتا کہ اللہ ایک ہے، یہ اللہ کی وحدانیت کی، اس کی توحید کی تمہارے پاس بڑی واضح دلیل ہے جسے تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو، اپنے جسم سے محسوس کرتے ہو۔ بل ہم قوم یعدلون، لوگ اب بھی اللہ کے ساتھ شرک کرنے سے باز نہیں آتے۔ اتنی بڑی نشانی دیکھ کر یہ بارش ہوتی ہے تو یہ محض اس لیے نہیں کہ ہم بس اس میں موج مستی کریں، یہ بارش ہوتی ہے ہمیں اللہ رب العزت کی یاد دلاتی ہے، اللہ رب العزت کی طرف پلٹنا، اس کی اس نعمت کا اس پر شکریہ ادا کرنا، اور اس کے اندر جو بھلائی اور خیر ہے اللہ سے طلب کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بادلوں کو آتا دیکھتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ تبدیل ہو جاتا، پریشانی بڑھ جاتی، کبھی اندر آ رہے ہیں کبھی باہر جا رہے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا خوشی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ خوشی کے اندر ہوتے ہیں، آپ تکلیف کے اندر دیکھے جاتے ہیں۔ فرمایا جب میں ان کو دیکھتا ہوں تو مجھے قوم عاد یاد آ جاتی ہے، یہ بارش برسانے والے بادل ہی ان کی طرف پڑتے تھے، انہوں نے دیکھا تھا فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها۔ کہ بادل آئے، انہوں نے دیکھا کہ بڑے خوبصورت بادل آ رہے ہیں، ہمیں بارش ملے گی، فرمایا ایسی شدید آندھی ان کے اندر تھی اللہ نے ہر شے کو برباد کر کے رکھ دیا۔ تدمر کل شیء بامر ربها، اور اس ہوا نے آندھی نے اپنے حکم کے ساتھ اپنی مرضی کے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا تھا، اپنے رب کے حکم کے ساتھ اس قوم عاد کی تباہی مچا دی تھی، اور ان کا کوئی فرد تمہیں آج نہیں ملے گا۔ ہاں ان کے بنائے ہوئے مکانات تمہیں آج بھی مل جائیں گے، لیکن ان میں سے کوئی فرد تمہیں آج دیکھنے کے لیے نہیں ملے گا۔ فَأَصْبَحُوا لَا يُرَىٰ إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ، اللہ رب العزت نے ان کے محلات، ان کی چیزیں آج باقی رکھی ہوئی ہیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی تمہیں نظر نہیں آئے گا۔ فرمایا میں اللہ رب العزت کی طرف بڑھتا ہوں اس لیے کہ اس ذریعے اللہ اپنی قوموں کو، لوگوں کو، امتوں کو جس طرح فائدہ دینے پر قادر ہے اسی طرح تباہ و برباد کرنے پر بھی قادر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بارش ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرتے اللہم صیبا نافعا، اللہ اس بارش کو ہمارے لیے مفید بنا دے۔ فرمایا کہ جب بارش ہو رہی ہو اس وقت دعا کیا کرو، اللہ رب العزت دعائیں قبول کرتا ہے، اللہ کی رحمت ہے، اللہ رب العزت اس کو ہمارے لیے رحمت بنا دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بارش کے اندر اپنے جسم کو گیلا کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہاتے، فرمایا کہ اللہ رب العزت کے حکم کی پابندی کرتی ہوئی ابھی ابھی نازل ہوئی، یہ اللہ کے حکم کو مان کر نازل ہونے والی ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں یہ برکت والا پانی میرے جسم پر بھی لگے۔ اس طرح یہ اپنے رب کی مانتی ہے، ہمیں بھی اپنے رب کی ماننی چاہیے۔ جیسے ہوا، پانی، بارش، بادل، یہ ہر شے اللہ رب العزت کی ماننے والی ہے، اس کی توحید کا اقرار کرنے والی ہے، اسی طرح ہم بھی اس کی ماننے والے بن جائیں، ہم بھی اس کی توحید کا اقرار کرنے والے بن جائیں۔ یہ بادل گرجتے ہیں، یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفہ، اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ یہ بادل اللہ کی تسبیح بیان کریں، ہم اس وقت بھی اللہ کی نافرمانی کے اندر لگے ہوئے ہوں
جب یہ شدید آوازیں ہم تک پہنچ رہی ہوں، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروی ہے، وہ کہا کرتے تھے سبحان اللہ یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ، میں تو اسی اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں، میں اسی کی تسبیح بیان کرتا ہوں جس کی تسبیح یہ زمین آسمان کی ہر شے کر رہی ہے۔ آسمان بھی اس سے ڈرتا ہے، فرشتے بھی اس سے ڈرتے ہیں، ہمیں کیوں نہیں اس سے ڈر آتا؟ ہمارے اندر اس کی خشیت کیوں نہیں پیدا ہوتی؟ ہم یہ ساری نشانیاں دیکھ کر بھی ہم ان سے اعراض کر لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے تو کافروں کی قرآن مجید میں یہ مثال بیان کی ہے، فرمایا یہ کتنی نشانیاں صبح شام دیکھتے ہیں، ان سے چلتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں، پاؤں تلے روکتے ہیں، لیکن یہ ان سے اعراض کرتے ہیں۔ وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ یَمُرُّونَ عَلَیْہَا، یہ صبح شام آسمان زمین کی اتنی نشانیاں دیکھتے ہیں لیکن پھر بھی ان سے اعراض کر لیتے ہیں۔ جب اللہ رب العزت ہمیں اپنی نعمتیں عطا کرے، اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کرنا، اس کی طرف پلٹنا ہمیں یہ بارش سکھاتی ہے، یہ بادل کا گرجنا سکھاتا ہے، فرشتوں کا اللہ کی اتباع کرنا ہمیں اللہ کی اتباع کرنا سکھاتا ہے، اللہ رب العزت کی توحید ہمیں فرشتے بھی سکھاتے ہیں، یہ بارش بھی سکھاتی ہے، یہ بادل بھی سکھاتے ہیں۔ الہ مع اللہ، یہ سارا نظام دیکھ کر پھر بھی تمہیں اپنے رب کی یاد نہیں آتی اور تمہیں اس کی توحید سمجھ نہیں آتی؟ اس کو نازل کرنے پر، اس کو روکنے پر، اس کو مفید کرنے پر، اس کو پھیرنے پر کوئی ذات قادر نہیں ہے سوائے اللہ رب العزت کے۔ اس کا علم بھی اسی کو ہے، یہ باتیں بھی اسی کی ہیں، یہ مخلوق بھی اسی کی ہے، یہ لشکر بھی اسی کی ہے۔ وما يعلم جنود ربك الا هو، اس کے کتنے لشکر ہیں، کتنی مخلوقات ہیں، اس کے علاوہ کوئی بھی اس کو جاننے والا نہیں۔ ہاں یہ بارش بھی اللہ کا لشکر ہے، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، یہ اللہ کے حکم سے آتی ہے، اللہ کے حکم سے نازل ہوتی ہے، اللہ کے حکم سے جاتی ہے، اللہ کے حکم سے مفید بنتی ہے۔ ہاں ہمیں سکھانے کے لیے اللہ رب العزت اس بارش کو نازل کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں 20 مقامات ایسے ہیں جہاں پر اللہ رب العزت نے اس بارش کے ذریعے لوگوں کو مثالیں دی ہیں، اس بارش کے ذریعے اللہ نے لوگوں کو دین، توحید اور آخرت کی یاد دلائی ہے۔ فرمایا تم دیکھتے نہیں ہو، یہ ہوائیں چلتی ہیں، بارش سے پہلے خوشخبری لے کر آتی ہیں، پھر زمین پر یہ بارش نازل ہوتی ہے، زمین ہری بھری ہو جاتی ہے۔ كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَىٰ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، جس طرح اس بارش کے ذریعے اللہ رب العزت اس بنجر زمین کو زندہ کرنے پر قادر ہے، اسی طرح وہ تمہیں بھی دوبارہ اٹھانے پر قادر ہے۔ اللہ اسی طرح تمہیں بھی زندہ کرے گا اور اپنے سامنے کھڑا کرے گا۔ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تم عقل نہیں کرتے ہو، تم غور و فکر کرو۔ وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ بجلی چمکتی ہے، بادل گرجتے ہیں، آسمان سے پانی اترتا ہے۔ یریکم آیاتی، وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، یہ اس کی نشانیوں میں سے ہے، اس کی ذات کی پہچان میں سے ہے۔ کذالک یحیی اللہ الموتیٰ ویریکم آیاتی، جس طرح یہ بنجر زمین زندہ ہو جاتی ہے، اللہ تمہیں بھی اسی طرح دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاجوج ماجوج ہر طرف تباہی مچائیں گے، پھر اللہ رب العزت ان کو موتیں دے گا، یہ ختم ہوں گے، پھر آسمان سے بارش نازل ہوگی، پھر جو زمین پر گند ان کی وجہ سے پڑا ہوا ہے وہ زمین کو ساری کی ساری کو یہ بارش پاک کرے گی، پھر اللہ زمین کو حکم دے گا تو اپنی برکت کو واپس لوٹا، اپنے پھل اسی طرح پیدا کر، فرمایا پھر زمین میں اتنی برکت آ جائے گی۔ وہ ایک وقت کہ جب زمین پر پانی بھی موجود نہیں ہے، لوگوں کے لیے زندگی مشکل ترین ہو گئی ہے، زندہ رہنے کا کوئی امکان نہیں ہے، پھر اللہ اس دنیا میں لوگوں کو دکھائے گا، فرمایا پھر یہی زمین جو بنجر ہو چکی تھی، جہاں پانی نہیں تھا، آسمان سے پانی آئے گا، یہاں کی بدبو ختم ہوگی، وہ لاشیں اڑا کے لے جائیں گے، دور بہا کے لے جائیں گے، فرمایا پھر اللہ زمین کو حکم دے گا اپنی برکت کو واپس پھیر دے، اپنے پھلوں کو واپس پھیر دے، یہ زمین اسی طرح برکت کو لوٹائے گی۔ فرمایا پھر اللہ کے کہنے پر یہ کتنی مبارک ہو جائے گی، اس سے چیزیں نکلنے والی وہ کتنی برکت والی ہو جائیں گی، فرمایا ایک انار پوری جماعت کے لیے کافی ہو جائے گا، وہ اتنا بڑا ہوگا، فرمایا کہ اس کے چھلکے کے ساتھ لوگ اپنے لیے صاحبان بنا لیں گے، اللہ رب العزت اتنی زمین کو برکت دے دے گا۔ پھر یہاں کے جانوروں کو اللہ برکت دے دے گا جو اس مبارک زمین پر مبارک چیزوں کو کھانے والے ہوں گے، اور میں ایک کا دودھ ایک پوری جماعت کے لیے کافی ہو جائے گا۔
ایک بار دھوئیں گے ایک بڑی جماعت اس کو پی لے، فرمایا ان کے لیے وہ کافی ہو جائے گا، پھر اللہ اتنی برکتیں دے دے گا۔ اللہ رب العزت مردوں کو بھی اسی طرح زمین سے زندہ کریں گے جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ بات لوگوں کو اس بارش کے ذریعے سمجھائی ہے کہ جہاں پر کچھ نہیں ہوتا پھر میں بارش نازل کرتا ہوں، زمین ہری بھری ہو جاتی ہے، اور میں اسی طرح تم دنیا کی زندگی کو سمجھ لو، یہ بحث تھوڑے عرصے کے لیے ہے۔ اور میں وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ، انہیں دنیا کی زندگی بھی ذرا بتائیے، اس کی مثال تو ایسی ہے جیسے آسمان سے بارش ہوئی، پھر وہ زمین پر اتری، زمین ہری بھری ہو گئی، ہر طرف رویدگی اور تازگی تازگی ہے، پھر اچانک ساری کی ساری جتنی رویدگی ہے، جتنی تازگی ہے، جتنی لوگوں کے پاس چیزیں ہیں، وَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، کہ اب وہ ہر شے ایسے کٹی ہوئی پڑی ہے جیسے کبھی وہاں پہ تھی ہی نہیں۔ ہوائیں آتی ہیں جن کو کی طرح اڑا کے ان کو کہیں کا کہیں لے جاتی ہیں۔ یہ ایک لمحہ پہلے تو بڑی سرسبز و شاداب تھی، اس پر بڑی رونق تھی، اس کی رونق ساری کی ساری بربادی کے اندر تبدیل ہو جائے۔ کان اللہ علی کل شیء مقتدر، اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ یہ آسمان سے نازل ہونے والا پانی، بارش، یہ ہمیں اللہ کی قدرت بتاتا ہے، اللہ کی توحید بتاتا ہے، ہمیں آخرت کی یاد دلاتا ہے۔ انزل من السماء ماء وسالت اودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا، اللہ رب العزت حق اور باطل کی مثال اس آسمان پہ بارش کے ذریعے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ حق وہ ہے جو ہمارے سامنے واضح ہو جاتا ہے، اور باطل وہ ہے جو جھاگ کی طرح اڑ کے ہٹ جاتا ہے۔ كذلك يضرب الله الحق والباطل، اللہ اسی طرح حق اور باطل کی مثالیں بھی تمہیں سمجھاتا ہے۔ ہاں، اللہ رب العزت کے لیے مخلص ہو کر عمل کرنے والا اور لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرنے والا، اللہ نے بارش کے ذریعے اس کی مثال قرآن مجید میں بیان کیا۔ فرمایا وہ آدمی کہ جو مخلص ہو کے اللہ کے لیے کام کرتا ہے، صرف اسی کے لیے کام کرتا ہے، فرمایا اس کی مثال ایسے ہے جیسے بہترین زمین ہے، اس کو بارش کے ذریعے پانی ملتا ہے، وہ اپنی دگنی کھیتی پیدا کرتی ہے، اور اگر بارش نہ ہو تو پھر رات کی تری شبنم اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ اور اس کے بالمقابل وہ آدمی ہے جو لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے، لوگوں کے لیے کام کرتا ہے، فرمایا اس کی مثال ایسے ہے جیسے چٹیل پہاڑ ہے، چٹیل میدان ہے، سنگریز، اس کے اوپر دھول جمی ہوئی ہے، بارش آتی ہے وہ ساری کی ساری کو مٹا کے رکھتی ہے۔ فرمایا یہ بارش اس کے ختم کر دیتی ہے اس کے سارے اعمال کو۔ فرمایا نفاق، ریاکاری، اس کو بھی یوں ہی سمجھو کہ وہ بارش آئی اور اس نے سب کچھ ختم کر دیا، اسی طرح اس کا عمل بھی ختم کر دیا۔ اللہ رب العزت کی ذات کی پہچان، اس کے لیے اخلاص کی دلیل، اور اپنے عمل کے اخلاص اور ریا کو پہچاننے کی دلیل اللہ رب العزت نے یہ بارش کے ذریعے لوگوں کو سمجھائی اور سکھائی۔ منافق کی مثال اللہ رب العزت ایمانداروں کی مثال اس بارش کے ذریعے لوگوں کو سمجھاتے ہیں۔ منافق کی مثال تو ایسے سمجھو کہ جیسے آسمان سے بارش ہوتی ہے، فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت، کہ اس کے اندھیرے بھی ہیں، اس میں چمک بھی ہے، کڑک بھی ہے، کہ جب کچھ تھوڑی روشنی اس میں چلتا ہے، جب اس کے لیے تیز آوازیں آتی ہیں، موت کے خوف سے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتا ہے۔ فرمایا یہ منافق کی مثال ہے۔ آسمان سے جب حق نازل ہوتا ہے تو اس کے نفاق کو اسی طرح واضح کیا جاتا ہے، اور یہ اس حق سے اسی طرح ڈرنے والی ہو جاتی ہے۔ اس بارش کا ذکر قرآن میں، سنت میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بہت زیادہ اور متعدد زاویوں کے ساتھ کیا گیا ہے۔ بارش کا نازل ہونا یہ اللہ رب العزت کی وحدانیت کی دلیل ہے، آخرت کی دلیل ہے، اللہ رب العزت انسان کو اس کے عمل کی دلیل
اس بارش کے ذریعے فراہم کرتے ہیں، مردوں کو زندہ کرنے کی دلیل اس بارش کے ذریعے فراہم کرتے ہیں۔ جب بارش ہو تو اس پر غور و فکر بھی کرنا چاہیے اور ان احکام کو ملحوظ رکھنا چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچائے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آندھیاں تیز ہوائیں چلیں ان کو گالی نہ دو، یہ اللہ رب العزت کے حکم کے ساتھ چلتی ہیں۔ اسی طرح بارشیں ہوں ان کو بھی گالی نہیں دینا چاہیے، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، یہ بھی امر ربی کے ساتھ ہے کہ اللہ کے حکم کے ساتھ چلتی ہے، اللہ کے حکم کے ساتھ آتی ہے، اللہ کے حکم کے ساتھ مفید غیر مفید ہوتی ہے۔ ہاں یہ کرنا چاہیے کہ اللہ سے دعا کرے انسان، اس وقت دعا قبول ہوتی ہے کہ اللہ اس کے اندر جو بھلائی اور خیر تو نے رکھی ہے، اس بھلائی اور خیر کو لے کر یہ چل رہی ہے وہ ہمیں عطا کر دے، اور جو شر اور برائی ان کے اندر ہے یہ جن کے لیے یہ چل رہی ہے اسے ہمیں محفوظ کر دے۔ ان ہواؤں کے ذریعے، ان پانیوں کے ذریعے اللہ رب العزت جہاں لوگوں کو زندگی دیتا ہے وہاں اللہ رب العزت انہی مخلوقات کے ذریعے لوگوں کو برباد بھی کرتا رہا، اور اس کی مثالیں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں باقی رکھی۔ وَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ، پھر اللہ رب العزت نے قوم عاد کے لیے آسمان سے دروازے کھول دیے پانی کے، اور زمین سے کہا کہ تو بھی اپنا سارا پانی اتار۔ وہ بھی پانی نکالنے لگ گئی، برسنے لگ گیا، نکلنے لگ گیا، اور اس قوم کی تباہی بربادی ہو گئی۔ قوم نوح کو اللہ رب العزت نے غرق کیا، اس پانی کے ساتھ اللہ رب العزت نے غرق کیا، اور قرآن مجید میں اس واقعہ کو تفصیل کے ساتھ اللہ رب العزت نے بیان کیا۔ اور میں کچھ ایسی قومیں تھیں جن کو ہم نے تیز آواز کے ذریعے ہلاک کیا، کسی کو زمین میں دھسا کے ہلاک کیا، اور کسی کو غرق کر کے اللہ رب العزت نے ہلاک کیا۔ تو اس پانی کے ذریعے اللہ رب العزت، بارش کے ذریعے اللہ رب العزت قوموں کو تباہ بھی کرتے ہیں جہاں یہ قوموں کی زندگی ہے۔ تو ہمیں سمجھ اس سے یہی آتی ہے، یہی آنی چاہیے، سمجھنا بھی چاہیے کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی تابع دار ہے، اللہ کی ماننے والی ہے۔ ایسی بڑی مخلوق جو ہمیں نظر نہیں آنے والی یہ اللہ کی مانتی ہے، تو ہم اللہ کی کیوں نہیں مانتے؟ ان چیزوں، ان نشانیوں، آیات کو دیکھنے کے بعد بھی لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور سے طلب کریں، اللہ کے علاوہ کسی اور کو کائنات کے نظاموں کا مالک اور وارث سمجھیں، تو یہ اللہ رب العزت کی کتنی بڑی توہین ہے، اور اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ لوگ کتنا بڑا شریک کرنے والے ہیں۔ اسی بات کو اللہ رب العزت نے بیان کیا، اِلٰہٌ مع اللہ بل ہم قوم یعدلون، آسمان سے پانی تو میں نے نازل کیا، کیا میرے علاوہ کوئی اور الہ بھی تمہیں نظر آ گیا؟ یہ اللہ کی وحدانیت کی دلیل ہے، اللہ رب العزت کی توحید کی دلیل ہے، اس کی قدرت کی دلیل ہے۔ فرمائے اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولهو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فترہ مصفرا، کہ تم اس دنیا کی مثال سمجھنا چاہتے ہو تو اس بارش سے ہی سمجھ لو، یہ اترتی ہے، زمین میں بڑی رونق ہوتی ہے، لیکن اچانک اللہ رب العزت کی ساری رونق کو ختم کر دیتے ہیں۔ اس زمین کے اندر جو چند لمحے پہلے بڑی خوشنما نظر آ رہی تھی، اللہ اس کو چٹیل میدان بنا کے رکھ دیا۔ یہ اللہ کا حکم، بادل اللہ کا حکم ماننے والے، ہوائیں اللہ کا حکم ماننے والی۔ اللہ رب العزت چاہے کہ فلاں آدمی کے باغ کو جا کے تم پانی پلاؤ، تو یہ بادل اللہ کا حکم مانتے ہوئے اس کے باغ کو پانی پلانے کے لیے جائیں۔ جیسے یہ پانی پلانے کے لیے جاتے ہیں، اسی طرح اللہ رب العزت ان کو پھر قوموں کی تباہی کے لیے بھی بھیجتا ہے۔
اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ کار ہمیں ملتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ اس بارش کو مفید بنا دے، اور آ گئی ہے تو اس کو اللہ تیرے علاوہ کوئی پھیرنے والا نہیں ہے، اس کے اندر جو برکت ہے تیرے علاوہ ہمیں کوئی دینے والا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف پلٹتے، یعنی ان آیات کو دیکھ کر، ان نشانیوں کو دیکھ کر ہمیں اللہ رب العزت کی طرف پلٹنا چاہیے، اور ان کے اندر جو خیر برکت بھلائی ہے اللہ سے مانگنی چاہیے، اور ان کے اندر جو شر ہے اللہ رب العزت نے اس کی پناہ طلب کرنی چاہیے۔ اے اللہ ہم سب کے حال پہ رحم فرما، دنیا کی بھلائیاں عطا فرما، قبر شرک رسوائی سے محفوظ فرما، ہم سب کے نیک حاجات کو پورا فرما، بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرما، جو فوتوں کو بھی معاف فرما، جنہیں معاف کرنے کے درجات بلند فرما، ہمارے والدین پہ رحم فرما، جن کے زندہ ہیں ایمان سے سلامتی والی زندگی عطا فرما، جن کے تیرے پاس آنے کروٹ کروٹ راحت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں ہمارے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا، اے اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اے اللہ جو بھی اولاد میں نیک صالح مدینہ اولاد عطا فرما، جو بیٹوں کے طالب بیٹیاں عطا فرما، جو بیٹوں کے طالب بیٹے عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنی جناب سے عطا فرما۔ اے اللہ جب تک زندہ رکھے کسی کا محتاج نہ کرنا۔ اے اللہ اپنی محبت عطا فرما، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما۔ اے اللہ نیکی کی محبت عطا فرما۔ اے اللہ اپنی محبت کائنات کی ہر چیز سے زیادہ عطا فرما۔ اے اللہ اپنی خشیت عطا فرما جو ہمیں گناہ سے بچانے والی ہو۔ اے اللہ ایسی محبت عطا فرما، ایسی اطاعت عطا فرما جو ہمیں تیری بندگی اور جنت تک پہنچانے والی ہو۔ اے اللہ ایسا یقین عطا فرما جو دنیا کے غموں کو دور کرنے والا ہو۔ اے اللہ جو آزادی نے سلامتی عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں کفار پر غلبہ نصیب فرما۔ اے اللہ جو تیرے دین کو غالب کرنے کے لیے محنت کر رہے ہیں، اے اللہ تو ان کا دست و بازو بن جا۔ اے اللہ تو ان کی امداد فرما، ہمیں ان کا دست و بازو بننے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ شامی سرحدوں کی حفاظت فرما، انہیں وسعت عطا فرما، ان کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ نیک صالح حکمران عطا فرما جو اسلام سے مسلمانوں سے محبت کرنے والا ہو۔ اے اللہ ان بارشوں میں جو خیر ہے وہ عطا فرما، جو شر ہے اللہ اس سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ان بارشوں کو ہمارے لیے مبارک بنا دے۔ اے اللہ ان کے اندر جو شر ہے اس سے محفوظ فرما، ان کی تنگی تکلیف سے دور فرما۔ اے اللہ ان بارشوں کو تیرے علاوہ ہمیں کوئی دور کرنے والا نہیں، کوئی پھیرنے والا نہیں۔ اے اللہ لوگوں کی ضرورت سے زیادہ اے اللہ تو ان کو جہاں چاہے بچا۔ اے اللہ لوگوں کی تکلیف سے بچا۔ اے اللہ تو ان کی تکلیف سے آگاہ ہے۔ اے اللہ ہم سب کو ان بارشوں کی تکلیف سے بچا، ان کے اندر جو شر اور برائی ہے اس سے محفوظ فرما۔ اے اللہ جو بھلائی اور خیر ہے وہ عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کے نیک حاجات کو پورا فرما۔ اے اللہ ہم سب کے نیک حاجات کو پورا فرما۔ اے اللہ جب اسلام میں زندہ رکھ، جب موت حالت ایمان میں شہادت کی موت عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما۔ اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما۔ اے اللہ مرتے ہوئے کلمہ نصیب فرما۔ اے اللہ مرتے ہوئے کلمہ نصیب فرما۔ اے اللہ اچھی موت عطا فرما۔ اے اللہ بہترین زندگی عطا فرما۔ اے اللہ قبر کے عذاب سے محفوظ فرما، حشر کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنی جنتوں کا مہمان بنا۔ اے اللہ بغیر حساب و کتاب کی جنت فردوس عطا فرما۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔